جہلم کے ایک محقق انجینئر محمد علی مرزا نے یہ اعتراض کیا ہے اولیاء کرام کے اوپر کہ انہوں نے تفاسیر کیوں نہیں لکھی، تفسیریں کیوں نہیں لکھی، احادیث کی کتابوں کی انہوں نے تالیف کیوں نہیں کی، یعنی کہ احادیث اکٹھی کیوں نہیں کی ایک جگہ پہ۔ مطلب ان کا یہ تھا انہوں نے تصنیفی اور تالیفی کام کیوں نہیں کیا، اور پھر اپنے اس اعتراض کا وہ خود ہی جواب دے کر لوگوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اس لیے نہیں لکھی کہ نظر و نیاز کا سلسلہ رک جانا تھا، مریدین نے فرار اختیار کر لینا تھا، ان کی آستانے اور خانقاہیں خالی ہو جانی تھیں۔ یہ اس نے جواب دیا کہ اگر یہ تفسیریں لکھ دیتے، احادیثیں اکٹھی کر لیتے تو یہ ہو جانا تھا۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اعتراض ہی غلط ہے، جی فلاں نے تفسیر کیوں نہیں لکھی۔ بھئی تفسیر تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی نہیں لکھی تھی، تفسیر تو حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں لکھی تھی۔ یہ ایک الزامی جواب دے رہا ہوں کہ اگر اس کا یہ اعتراض اولیاء کرام کے اوپر درست مانا جائے تو صحابہ کرام پہ بھی درست ماننا پڑے گا۔ فما ہوا جوابکم فہوا جوابنا، جو تمہارا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا۔ صحابہ کرام میں سے اکثریت نے تفسیر نہیں لکھی، صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک تفسیر تنویر المقیاس کا ذکر ملتا ہے، جو ان کے شاگردوں نے ان کے ارشادات کو اکٹھا کر کے تفسیر کی شکل دی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے تفسیر نہیں لکھی تھی۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے تھے لو شئت لأوقرت من تفسیر الفاتحہ 70 بعیرا۔ امام جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں 40 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں مگر سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو۔ لیکن لکھی تو انہوں نے کوئی نہیں۔ پھر ان عظیم ہستیوں پہ بھی کوئی اعتراض کی جرت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لہٰذا یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ یہ تو اس کا الزامی جواب تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جتنے بھی مفسر گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، حتیٰ کہ مجتہدین بھی جتنے گزرے ہیں، وہ سب کے سب اولیاء کرام کے ماننے والے تھے، ان کی عقیدت مند تھے، اپنے آپ کو ان کے در کا سوالی تصور کرتے تھے، اپنے آپ کو ان کا فیض یافتہ وہ یقین کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ آپ دیکھیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین جنہوں نے تفاسیر لکھیں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا فیض یافتہ کہتے تھے، جو ان کی عظمت اور کے قائل تھے، جو ان کی فضیلت کے قائل تھے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سرزمین ہندوستان کے، سرزمین ہندوستان سے مراد پاکستان اور ہندوستان، حتیٰ کہ افغانستان میں بھی جو اولیاء کرام مدفون ہیں، ان کے مریدین میں سے ایسے تھے جنہیں اللہ نے مفسر بننے کا شرف حاصل کیا، عطا فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محدث بننے کا شرف عطا فرمایا۔ سوچئے جن کے مریدین مفسر اور محدث ہوں، جن کی نگاہ ناز جس پہ پڑے وہ مفسر بن جائے، وہ محدث بن جائے، وہ فقیہ بن جائے، وہ مجتہد بن جائے، وہ عالم قاضی اور مفتی بن جائے، سوچئے ان کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ تو جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، شاہ رفیع الدین سے لے کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی تک، مولانا عبد الماجد دریابادی، علامہ فضل حق خیر آبادی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے مؤلفین گزرے ہیں، مولانا سردار احمد خان صاحب محدث اعظم پاکستان، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری جنہوں نے تفسیر ضیاء القرآن لکھی، علامہ غلام رسول سعیدی جنہوں نے تفسیر تبیان القرآن لکھی، آج کے مفسر یا محدث ہوں یا سینکڑوں سال پہلے کے مفسر اور محدث ہوں، وہ سب کے سب اپنے آپ کو داتا گنج بخش علی حجویری کا غلام کہتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا فیض یافتہ کہتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے در کا سوالی سمجھتے ہیں، بلکہ وہ سارے یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض سرے سے باطل ہے، اس لیے کہ جو ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا تھا وہ مفسر بن جاتا تھا، جو آ کے بیٹھتا تھا وہ محدث بن جاتا تھا، وہ عظیم مصلح اور مبلغ بن جاتا تھا۔ اس لیے مرزا صاحب آپ کا یہ اعتراض بالکل باطل ہے۔
آپ جو بابوں پہ اعتراض کرتے ہیں حقیقت میں وہ کتابوں پہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم بابوں کا دین نہیں مانتے، ہم کتابوں کا دین مانتے ہیں. محترم، وہ جو بابے تھے وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ کتابوں کو سمجھتے تھے. انہوں نے جتنا دین یہاں پہ لایا ہے وہ سب انہوں نے کتابوں سے پڑھ کے ہی دنیا کو دیا ہے. اگر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا نام نکال دیا جائے، بتائیے پھر پنجاب میں اسلام کیسے آیا؟ حضرت سخی لال شہباز قلندر کی خدمات اور ان کے فضائل اور ان کی تبلیغ کو فراموش کر دیا جائے، بتائیے سندھ میں اسلام کہاں سے آیا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس سرزمین کے اوپر اسلام کا نور پھیلا دیا.